بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے کہ ایک فرشتے نے خداوند عالم کی طرف سے آسمان پر یہ تحریر لکھی ہوئی دیکھی کہ میرا ایک بندہ ہوگا جو میری بڑی عبادت کرتا ہوگا، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ میرا سب سے زیادہ غضب و عذاب اسی پر نازل ہوگا۔ اس فرشتے نے یہ تحریر دیکھی تو گھبرا گیا، چونکہ ملائکہ کے درجات بھی مختلف ہیں۔ کچھ ملائکہ پہلے آسمان پر متعین ہیں، اس سے بلند درجے کے فرشتے دوسرے آسمان پر ہیں، پھر اس سے بلند تیسرے آسمان پر ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ 7ویں آسمان تک جاتا ہے۔ 7ویں آسمان کے بعد ملائکہ قربین ہیں، پھر اس سے اوپر ملائکہ مقربین ہیں۔ سب سے بلند جبرائیل علیہ السلام ہیں، تمام ملائکہ کے سردار ہیں۔ یہ تحریر پہلے آسمان پر آویزہ تھی۔ پہلے آسمان کے فرشتے نے جب یہ تحریر پڑھی تو گھبرا گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خدا کا عذاب مجھ پر آنے والا ہے۔ وہ دوسرے آسمان پر گیا اور کہا کہ میرے حق میں دعا کرو، میں نے خدا کی طرف سے یہ پیغام دیکھا ہے۔ دوسرے آسمان کا فرشتہ بھی یہ سن کر گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ میں کیسے دعا کروں تمہارے لیے؟ تحریر میں کوئی نام تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ پیغام میرے لیے لکھا گیا ہو، میں بھی اپنے لیے دعا کرواؤں گا۔ دوسرے آسمان کا فرشتہ تیسرے آسمان پر پہنچا، تیسرے آسمان کے فرشتے سے کہا کہ خدا کی طرف سے یہ پیغام ہے، میرے لیے دعا کرو کہ یہ تحریر میرے بارے میں نہ ہو۔ اور اس طرح ہر درجے کے فرشتے نے اپنے اوپر کے درجے والے فرشتے سے اپنے لیے دعا کا کہا۔ اگر 7ویں آسمان تک یہ معاملہ پہنچا اور وہاں سے یہ معاملہ ملائکہ قربین تک پہنچا، پھر یہ معاملہ اور اوپر پہنچا اور ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تک پہنچا۔ وہ بھی یہ پیغام سن کر گھبرا گئے۔ وہ اس پیغام کو اپنے سے اوپر درجے پر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس لے کر گئے۔ اسرافیل علیہ السلام نے پیغام سنا تو گھبرا کر میکائیل علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور میکائیل گھبرا کر سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ کہا گیا جبرائیل دعا کریں کہ یہ پیغام ہمارے لیے نہ ہو۔ جبرائیل جو سید الملائکہ ہیں، جن کی تعریف خدا قرآن میں اس طرح کر رہا ہو کہ وہ فرشتہ جس کی لوگ اطاعت کرتے ہیں، وہ بھی یہ سن کر گھبرا گئے کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ پیغام میرے لیے ہو، میں تمہارے لیے کیسے دعا کروں؟ مگر میرا ایک دوست ہے، بے انتہا عبادت گزار ہے اور میرے ساتھ ہی رہتا ہے، عزازیل، اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے دعا کرواتے ہیں۔ اب یہ سارا کا سارا لشکر سب سے چھوٹے فرشتے سے لے کر جبرائیل علیہ السلام تک عزازیل کے پاس پہنچا۔ عزازیل نے دیکھا تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ خداوند عالم کی طرف سے آسمان پر یہ پیغام تحریر ہے، ہمارے لیے دعا کرو کہ یہ پیغام ہمارے لیے نہ ہو۔ عزازیل نے ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا پروردگار، میں دعا کرتا ہوں کہ یہ تیرے سارے فرشتے اتنا ڈر رہے ہیں ان کو اپنے عذاب سے بچا لے۔ اس وقت خدا نے عزازیل کی دعا کو قبول کر لیا اور اس کی دعا کی وجہ سے وہ سارے فرشتے عذاب سے بچ گئے۔ مگر یہاں ایک غلطی عزازیل سے ہو گئی۔ ابھی تک جس فرشتے تک یہ پیغام پہنچتا تھا وہ گھبرا کر اپنے لیے دعا کرواتا تھا کہ یہ پیغام میرے بارے میں نہ ہو، لیکن جب عزازیل نے تمام فرشتوں کی دعا کی تو اسے یہ خیال نہیں آیا کہ کہیں یہ پیغام میرے لیے تو نہیں، اور سب کی بخشش کی دعا کر رہا ہے اور خود کو بھولا جا رہا ہے۔ اور ہوا بھی یہی کہ یہ پیغام عزازیل کے لیے ہی تھا، اور یہ وہی عزازیل ہے جسے ہر انسان ابلیس کے نام سے جانتا ہے۔